إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے صحابہ کرام کا جذبہ استجابت. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں استجابت کا جذبہ پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حکم اور اپنے محبوب کے حکم کے آگے سر جھکانے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ استجابت کہتے کسے ہیں. استجابت کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بلا تردد، بلا کش و پیش، بلا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لینا، فوراً اسے مان لینا، فوراً تسلیم کر دینے کا نام استجابت ہے. اور اسی استجابت کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، جو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، اسی استجابت کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے انہیں اعلیٰ مقام اور منازل پر فائز کیا. اللہ رب العالمین اس استجابت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے مومنو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر تم لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرو. جیسے اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے، یہ ایک مومنانہ اوصاف ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کا فرمان آ جانے کے بعد ہمیں تاخیر نہیں کرنا ہے، ہمیں تردد میں نہیں پڑنا ہے، پشو پیش میں مبتلا نہیں ہونا ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے، رسول محترم کا فرمان آ جائے، ایک مومنانہ صفت ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہم لبیک کہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مومنو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کسی کام کی طرف بلائے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہو. اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. مسلمانوں، ہماری اور آپ کی اصل زندگی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں. اگر ہمارا یہ سر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے نہیں جھکتا ہے تو اگرچہ ہمارے دھمنیوں میں خون دوڑ رہا ہو، اگرچہ ہم زمین پہ چل رہے ہو، زمین پہ پھر رہے ہو، آرام و آشائش کی زندگی گزار رہے ہو، یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتا ہے، شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے زندہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مردہ تصور کیا ہے. یہ استجابت وہ صفت ہے جس سے روحوں کو غذا ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، بدن کو توانائی
ملتی ہے، دنیا کی رحمتیں اسے ملتی ہے، اللہ برکتوں کا اس پر نزول فرماتا ہے، لیکن جس کے یہاں استجابت نہیں ہے، قبول کی صلاحیت نہیں ہے، لبیک اللہ اس کے رسول کے حکم پہ نہیں رہتا ہے، ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین بھی اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ استجابت کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، بڑے کالے کلوٹے سیاہ رنگ کے ہیں، غریب ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے مال پیسہ روپیہ نہیں ہے کہ خرید کر کے کھانے کا بندوبست کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ آئے، بڑے مایوس تھے۔ اللہ کے رسول نے جلیبیب سے کہا کہ الا تزوج، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرنا چاہو گے؟ جلیبیب نے کہا اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، میں کالا کلوٹا بدصورت ہوں، کون مدینہ کا ایسا انسان ہوگا جو مجھے اپنی لڑکی عطا کر دے گا؟ اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ہیں اے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ واپس وہی جواب دیتے ہیں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آج معاشرے کی حالت یہی ہے، اگر لڑکا سانولا ہے یا لڑکی سانولی ہے، رشتے نہیں ملتے ہیں۔ آج لوگ گورے پن کے تلاش میں انگریزوں کی روش پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ کتنی بھی اولے لڑکی نیک ہو، کتنی بھی پارسا ہو، کتنا بھی لڑکا متقی ہو، اگر وہ غریب ہے، پیسہ نہیں کما پا رہا ہے، وہ تھوڑا سانولا ہے، تو چودھری صاحب اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ انہیں وہ لڑکا چاہیے جو چہرے سے نہ مذکر لگے نہ چہرے سے مؤنث لگے، وہ مؤنث کی شریری میں چلے جانے والے آدمی کو اپنا داماد بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہماری مائیں اور اسلام کی بیٹیاں آج ایسے لوگوں کو ناپسند کرتی ہیں جو سامنے کلر کا ہو، جس کے چہرے پہ داڑھیاں نہ ہو، جو سنت کا پابند ہوتا ہے، ایسے آدمی سے وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ایسے درچلہ کو تلاش کرتے ہیں جسے رات میں اگر بچہ کہیں ہاتھ پھیر دے تو وہ اپنی ماں اور باپ کے درمیان تفریق نہیں کر پائے گا۔ آج ہماری یہ حالت ہے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا وفادار کہتے ہیں، لیکن ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں۔ اگر کہیں آپ چلے جائیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ بسا اوقات نام پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، تاکہ نام سے پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ جلیبیب ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول کون مجھے اپنے لڑکی دے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اذهب الى ذاك البيت من الانصار، جاؤ فلاں انصاری کے گھر پہ اور کہو کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دے کر کے مجھے بھیجا ہے۔ وہ صحابی جن کے گھر گئے تھے، وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کا سلام سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا سنو ابھی ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول شادی کا پرستاؤ دے کر کے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کس سے شادی کرنی ہے؟ کہا میں اپنے لیے رشتہ لے کر کے اللہ کے رسول کے حکم کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو۔ جیسا کہ آج مدحدات کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی جواب دیتی ہے اس کالے کلوٹے سے کون شادی کرے گا؟ نہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے میں یہ دونوں کے جو مکالمات ہو رہے تھے، بچی اندر بیٹھ کر کے سن رہی ہے۔ رب اگر بیٹیاں سے ہمیں نوازے، رب اگر بیٹیوں سے نوازے تو اللہ جلیبیب کی بیوی جو بنی تھی، اللہ اس بیٹی کی طرح تمام مسلمانوں کو بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی معاملہ سن رہی تھی، مکالمات سن رہی تھی، اپنے ماں سے کہتی ہے او اماں جان اطر الدینہ، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لوٹاتی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو لوٹاتی ہے؟ میں اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہوں، اور جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہو جائے وہ دنیا کے اندر بھی بڑا عزت کی زندگی گزارے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے عزت والی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ تک آتا ہے، وہ لڑکی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے،
اور اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم صب الخیر صبا، اے اللہ اسے تمام قسم کی بھلائیوں سے نواز دے، اے اللہ اسے مالدار بنا دے، اے اللہ دنیا کے اندر اس کا کبھی دقت اور پریشانی نہ آئے۔ نبی کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند ہی دن گزرے تھے جلیبیب مالدار ہو جاتے ہیں، بے شمار اولاد سے اللہ رب العالمین انہیں نواز دیتا ہے۔ اکرام دیکھیے، ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان فتح یابی کا جھنڈا لے کر کے مدینہ کے اندر آئے، رسول محترم نے کہا هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پاتے ہو، کسی کو مفقود پاتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کوئی مفقود نہیں ہے۔ تین بار اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شہید تو نہیں ہوا ہے، تم کسی کو مفقود تو نہیں پاتے ہو؟ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول سب موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے بھائی جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جاؤ جلیبیب کو تلاش کر کے لے آؤ۔ میدان جنگ میں واپس لوٹ کر کے جاتے ہیں، جلیبیب کو تلاش کرتے ہیں۔ جلیبیب 7 کافروں کے لاشوں کے درمیان میں شہید ہوئے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے لاش کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، رسول محترم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ اکبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے جنازے کو کسی کا سہارا نہیں لیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جلیبیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، قبرستان لے کر کے گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اتر کر کے جلیبیب کے لاش کو قبرستان میں دفناتے ہیں۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر کسی کو ملی تو وہ صحابی رسول حضرت جلیبیب ہے، جنہوں نے رسول کے ایک حکم پر انہیں معلوم تھا کہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رسول کا حکم ہے اسے ماننا ہے، اور مانتے ہیں اسے استجابت کی بنیاد پر، نبی کے حکم کے قبول کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں مال سے بھی نواز دیا، اولاد سے نواز دیا، اور سب سے بڑی کامیابی شہادت نصیب ہوئی، اور اس سے بھی بڑی کامیابی رسول محترم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے ان کو اب قبرستان کے اندر دفنائے، ان کی قبر کے اندر اتارا۔ یہ فائدہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہ کرے، جس کے اندر استجابت کا پہلو نہ ہو، تو یاد رکھے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے زندگی جو حقیقی زندگی ہوتی ہے، نفع بخش زندگی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے اس کی منفعت کو سلب کر لیتا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان جب جنگ چھڑ جاتی ہے، اول وہلہ میں مسلمانوں کو جیت ہوتی ہے، لیکن چند غلطیوں کی بنیاد پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو جبل رمات پہ متعین تھے کہا تھا کہ حالات کتنے بھی حالات کے اندر انقلاب آئے، حالات کتنے بھی دیگرگوں ہوں، تمہیں جبل رمات کو نہیں چھوڑنا ہے، تم کو جہاں پہ متعین کیا گیا ہے اے صحابہ تم کو وہیں پہ ڈٹا رہنا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، سر دھر سے الگ ہو جائیں، لیکن تمہیں اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا ہے، تم تیر لے کر کے اس پہاڑ پہ متعین رہنا۔ لیکن جب مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، سارے صحابہ کرام چند کو چھوڑ کر کے وہ جبل رمات کو چھوڑ کر کے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ خالد ابن ولید کافروں کے لشکر کو لے کر کے دوبارہ واپس سے حملہ کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیتے ہیں، تیروں کی بارش کرنے لگتے ہیں، نیزوں کی بارش کرنے لگتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی ذات پہ حملے ہوتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کو پتھر سے مار کر آپ کے پیشانی کو زخمی کیا گیا، جناب محمد رسول اللہ پتھر کی تاب نہ لا کر کے اللہ کے رسول ایک احد کی جگہ ہے، احد نامی جگہ میں ایک گڈھے کے اندر اللہ کے رسول گر جاتے ہیں، خون آلود ہو جاتے ہیں، آپ کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں، کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، صرف تیروں کی آواز ہے، خنجر کی آواز ہے، تلواروں کی جھنکار ہے۔ اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں کہ اے صحابہ تم کہاں ہو، دشمن مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، دشمن مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں لوگوں نے میرے باپ کو شہید کر دیا، میں کہتا رہا یہ میرے والد محترم ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے، آواز نہیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں، حضرت طلحہ آواز دے رہے ہیں، اے مومنو
ہو تم کہاں ہو؟ اللہ کے رسول کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن قما، عبداللہ ابن شہاب اللہ کے رسول